3 اور 10 اس دوران میں بھی کوئی گفتگو ہوئی ہوگی یا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، غار کے اندر جو 3 راتیں گزاری اس میں نبی پاک نے خاموشی نہیں فرمائی ہوگی، اللہ کے حبیب نے کچھ تو ارشاد فرمایا ہوگا۔ باقی 3 راتوں کے بعد 10 راتیں جو مکہ شریف اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں کے راستے میں گزاری، مجھے بتاؤ 13 راتوں کا صدیق اکبر کے سوا گواہ کون ہے؟ ارے مسلمانوں، اگر صدیق کو بیچ سے نکال دو گے تو اللہ کا یہ حکم الیوم اکملت لکم دینکم سچا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ 13 راتوں کا جب گواہی نہیں ملے گا تو دین مکمل کیسے ہوگا؟ یوں کہا جائے گا کہ ساری زندگی کے 13 دن ناقص ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے دین مکمل ہے، اس لیے 13 راتوں کا گواہ بھی صدیق اکبر موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 13 راتوں کے لمحہ لمحہ کی خبر دی ہے۔ قربان جاؤں آقا تیری ذات بابرکات پر، غار کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کی گواہی دینے والے صدیق، غار سے نکلنے کے بعد جو کچھ معاملہ واقعہ سامنے آیا اس کے گواہی دینے والے صدیق۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جب 3 دن غار میں گزارنے کے بعد اللہ کا حبیب اور صدیق اکبر جا رہے تھے، مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر باہر گئے، راستے سے کوئی بڑا راستہ نہیں تھا، ایسے جس پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں، جو کہ بڑے راستوں سے گزرتے بچتے بچتے جا رہے تھے کہ کہیں ان کا دوش نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے پکڑنے والا نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس راستے سے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو لیے ہوئے پہاڑوں کے بیچوں بیچ جا رہے تھے، ایک جگہ سے جب آپ کا گزر ہوا، اللہ کے پیارے حبیب کے خیمے، چھوٹے خیمے پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا صدیق اس خیمے میں چلے جاؤ، خیمے والوں کو کہہ دو ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، پیسے لے لو، دودھ دے دو، ہم دودھ کے طالب ہیں، ہمیں دودھ ملنا چاہیے، سفر میں ہمیں دودھ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک درخت تھا، اس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر اسی خیمے میں چلے گئے۔ آپ جب اندر داخل ہوئے تو ایک بکری اور ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ بکری بیچاری بالکل بیمار، مرنے کے قریب تھی۔ صدیق اکبر نے اس مائی سے پوچھا مائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے معبد، معبد کی ماں، میرا بیٹا ہے اکلوتا، اس کا نام ہے معبد، اس کی ماں، لوگ مجھے کہتے ہیں معبد۔ اما ہم مسافر ہیں، میرا ایک ساتھی بھی ہے، آپ کے پاس دودھ ہوگا، دودھ دے دو، پیسے لے لو۔ مائی نے کہا بیٹے دودھ نہیں، ہم نے اس کو لسی بنا دیا، ابھی شام کے ٹائم بکریاں ہماری آئے گی، جتنا دودھ آپ کو طلب ہوگا اتنا دے دے گا، اب تو نہیں۔ اما یہ بکری جو بیٹھی ہے، معبد کہنے لگی ہے تو بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں، بیمار ہے، چل نہیں سکتی، ایک ہفتے سے کھاتی پیتی نہیں، اس میں تو دودھ کا نام و نشان نہیں۔ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، حبیب کو عرض کیا سرکار آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا اس عورت کو کہہ دو اگر تو اجازت دیتے ہو دیتی ہو تو ہم اس بیمار بکری سے دودھ نکال لیتے ہیں، تیری عبادت، تیری اجازت درکار ہے۔ عورت نے دیکھا، کہنے لگی کتنے خوبصورت ہو، کتنی اچھی شکل والے ہو، کتنے پیارے لگتے ہو، کتنے من موہنے لگتے ہو، تم تو بہت اچھے بھلے لگتے ہو، لیکن باتیں تمہاری عجیب و غریب ہے، یہ جب ایک ہفتے سے کھاتی نہیں پیتی نہیں، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتی، وہ دودھ کیسے نکالے گی؟ چلو میں منع نہ کرتی، اگر تم نکالو تو تمہاری مرضی۔ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ، رحمت للعالمین نے آگے بڑھ کر کے اسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، خدا کی قسم ہاتھ لگانے کی دیر تھی، ایک لمحے میں وہ تندرست ہو گئی، کھڑی ہو گئی اور جگالی کرنے لگی۔ کیا کہتے ہیں خادر صاحب؟ جگالی وہ کھڑی ہو گئی، تندرست ہو گئی اور جگالی کرنے لگی، اس نے اپنی ٹانگیں کھول دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے اشارہ فرما دیا، اے میرے پیارے صحابی ساتھی اس کا دودھ نکالو۔ صدیق اکبر نے مائی کو کہا مائی کوئی برتن لے آؤ، مائی بھاگ دی گئی، چھوٹا سا برتن لائی، حضرت صدیق اکبر نے دودھ نکالنا شروع کر دیا، وہ برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، چوتھا بھر گیا، سارے گھر کے جتنے برتن تھے وہ بھر گئے۔ مائی نے کہا ٹھہرو، اب
اللہ یار آپ چار یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤ مائی کی طرف دیکھتے ہیں فرماتے ہیں امے مالکہ تو تجھے کس نے بتایا اس ہستی کا نام محمد ہے کیا تو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں نہیں پہچانتی لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کام تو بغیر محمد کے اور کوئی کر نہیں دکھا سکتا بیماروں کو تندرست کرنے والے مصطفیٰ کی ذات ہے کمزوروں کو تندرست بنانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے جس میں سے ایک قطرہ دودھ کے نکلنے کی امید نہیں اس سے بنا دودھ نکالنے والے مصطفیٰ کی ذات ہے یا رسول اللہ میں سمجھ گئی آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی آپ نے تو اس غریب کے گھر کو آباد کرنا تھا یا رسول اللہ دودھ کا تو بہانہ بنا دیا ہے مہربانی کرو جیسے میرے گھر کو دودھ سے بھر دیا اس طرح میرے قلب اور سینے کو ایمان سے بھر دو آپ نے فرمایا اگر مسلمان ہونا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہوئی سارا گھر دودھ بن گیا آپ نے تھوڑا سا اس میں سے دودھ لیا صدیق اکبر میں بھی لیا اور آپ روانہ ہو گئے مائی تو مست بیٹھی ہوئی ہے اب مائی کا سارا گھر دودھ ہی دودھ بن گیا آپ روانہ ہو گئے شام ہوئی وہ بیچارہ معبد نوجوان شام کے ٹائم بکریوں کا ریوڑ واپس لا رہا ہے اور دور دور سے ماں کو بلاتا رہا امی او میری امی جان بیٹے کیا ہو گیا امی جان آج میں پہاڑ میں گیا ایک جگہ مجھے وہاں بہت گھاس نظر آیا وہاں کوئی بھی بکریاں چرانے والا پہلے نہیں آیا تھا اتنا سا گھاس ماشاءاللہ سب خوبصورت کھڑا تھا میری بکریوں نے آج تو رج رج کے کھایا ہے اور ماشاءاللہ تو بڑا برتن لیا آج سارے ریوڑ سے تجھے برتن دودھ کا بھر دوں گا آج میری بکریوں میں زیادہ دودھ ہے اور کہتا ہوں کبھی بھی اتنا انہوں نے نہیں چارہ کھایا آج زیادہ کھایا ہے جانور زیادہ کھاتا ہے تو دودھ بھی دیتا ہے ماں نے کہا بیٹے دودھ کو کیا کرنا امی کیوں کیا بات ہے بیٹے کو کل مابد آ جاؤ دیکھو سارا گھر دودھ ہی دودھ سے بھرا ہوا ہے اب ماں تھوڑی ڈر بھی رہی تھی مسلمان تو ہو گئی لیکن وہ ڈر اس لیے رہی تھی کہ پتہ نہیں قریش مصطفیٰ کے دشمن ہیں میرے بیٹے کے کیا خیالات ہوں گے ان کو اگر حضور کے نام بتاؤں گی تو شاید میرے پر ناراض بھی ہو جائے اور حضور کا پیچھا بھی کر لے لہذا وہ بات کو گول گول کر گئی کہنے لگی بیٹے ایک دو جوان آئے تھے حسین و جمیل تھے انہوں نے دودھ مانگا سارا واقعہ سنایا ان میں سے ایک جو زیادہ حسین تھا اس نے اپنا دستے شفقت بیمار بکری پہ لگایا وہ بکری دیکھو تندرست کھڑی ہوئی ہے اتنا اس سے دودھ نکالا سارا گھرانے کے جتنے برتن تھے وہ سب کے سب دودھ سے بھر گئے بیٹا وہ دو جوان تھے چلے گئے دودھ دے کر کے چلے گئے بکری سے دودھ نکال کر کے چلے گئے اب تو دودھ کے لیے کوئی خالی برتن ہے ہی نہیں بیٹے کی چیخ نکل رہی کہنے لگا امی جان خدا را سچ بتاؤ تو نے اس جوان کو پہچانا یا نہیں پہچانا وہ تو میرے محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے میں چوری چوری تیرے سے جاتا تھا حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا نبی کی حدیثیں سنتا تھا نبی کے قرآن کو سنتا تھا آپ پر ایمان لایا تھا امی جان میں نے تجھے آج تک نہیں بلایا میرے حبیب کو مکے سے نکالا گیا ہے مجھے اطلاع ملی ہے حضور نے تو جان بوجھ کر اپنے غلام کو نوازا ہے اور اپنے غلام کے گھر آئے پتہ نہیں آپ نے اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا ماں بیچاری نے تسلی کر لی کہ چلو یہ تو مجھ سے ہی پہلے مسلمان ہے ماں نے کہہ دیا بیٹا میں نے بھی آج کہہ دیا ہے لا الہ محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہو زور سے سچ بتاؤ ان چیزوں کا گواہ کون ہے زور سے بولو بھائی اتنی محبت والی جماعت کٹھی ہوئی آواز نہیں آتی زور سے بولو اگر صدیق اکبر کو بیچ سے نکال دو گے اور ان کو بے وفا کہو گے یا ان کو سچا نہیں مانو گے تو سرکار کی زندگی کی 13 راتیں اور 13 دن کا ناقص ہو جائیں گے اور اللہ کہتا ہے ناقص نہیں الیوم اکملت لکم دینکم تمہارا دین مکمل سچ بولو اللہ سچایا آج کا بے ادب سچا لوگ تو کہتے ہیں جی صحابہ کے سپاہی تو ہم ہیں اور اپنے اکابرین سے تو پوچھ لے کم از کم اپنے اکابرین کی فتاوی رشیدیہ کو اٹھا کر کے دیکھ لے فتاوی رشیدیہ میں ان کے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا ہمیں بتاؤ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے
सहाबा किराम को बुरा भला कहे। क्या सहाबियों को गालियां देना और उनको बुरा भला कहना अहले सुन्नत वल जमात से उस शख्स को खारिज करेगा या नहीं करेगा? मौलवी रशीद अहमद गंगोही आजकल के हथरादो मसनूई सिपाही सहाबा वालों का पीर फतवा देता है कि सहाबा किराम को गालियां देने वाला, सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाला अहले सुन्नत व जमात से खारिज नहीं होगा। क्या समझे? यानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवबंदी जमात का इमाम है, जैसे हमारा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल फरकत है, उनका इमाम रशीद अहमद गंगोही है। वो इमाम उनका रशीद अहमद गंगोही फतवा रशीदिया में फतवा देता है कि सहाबा को बुरा भला कहने वाला, सहाबा को गालियां देने वाला, हत्ता कि सहाबा को काफिर कहने वाला भी अहले सुन्नत व जमात से खारिज नहीं होगा। यानी भली अबू बकर को गालियां देता फिरे, हजरत उमर को गालियां देता फिरे, हजरत उस्मान को गालियां देता फिरे, हजरत अली मुर्तजा को गालियां देता रहे, फिर भी वो सुन्नी कहलाएगा। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फतवा देते हैं जो राफिजी को काफिर नहीं कहता वो भी काफिर है। क्या फरमाते? राफिजी तो काफिर है। बोलो राफिजी, जोर से बोलो। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं राफिजी तो काफिर है ही। वो कहते काफिर शाफिर नहीं, वो तो सुन्नी है। सहाबा को गाली देने वाला सुन्नी है। आला हज़रत कहते सुन्नी बुन्नी नहीं, वो तो काफिर है। इतना वो बुरा काफिर है। आला हज़रत फरमाते उस बुरे काफिर को जो काफिर नहीं कहता वो भी काफिर है। अब सच बताओ कि सहाबा के सिपाही अहले सुन्नत वल जमात है या वहाबी है? जोर से बोलो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के सच्चे सच्चे सिपाही हम हैं या वो हैं? वो कभी भी नबी करीम के सहाबा के सिपाही नहीं, वो तो खून खराबा करने वाले हैं, तखरीब जारी करने वाले हैं। सहाबा के गुलाम है जो इमाम अहले सुन्नत को मानने वाले हैं। सहाबा के सिपाही है तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मसलक वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमात की जमात जो है वही एक मेरे दोस्तों अजीज़ों सहाबा किराम के सच्चे सिपाही है। दुआ करो अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। तो इस्लाम अगर सच्चा है तो सहाबा को सच्चा मानना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता माअज़ल्लाह किसी का अकीदा है कि इस्लाम सच्चा नहीं तो फिर भली वो सहाबा किराम पे तनकीद करे, अबू बकर उमर उस्मान पर तनकीद करे, भली उन पर मेरे दोस्तों तनकीद करे। हाँ, जिसका ईमान और अकीदा है कि इस्लाम सच्चा है उसको मानना पड़ेगा कि मुस्तफा के सहाबा की जमात भी सच्ची जमात है। अबू बकर भी सच्चे, उमर भी सच्चे, उस्मान भी सच्चे, तो हजरत अली भी और तमाम सहाबा सच्चे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल। आए लोगों सुन लो, मैं ऐलान करता हूँ जिसने भी मुझे ईमान की नजर से देखा वो सहाबी बन गया, और वो सहाबी बन गया उसकी गवाही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? आप फरमाते कुल्लुहुम अदूल, मेरे सब सहाबा किराम सच्चे आदिल हैं। कुरान फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ताला मुस्तफा के सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। सब कहो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर सब कहो रदी अल्लाह ताला हुजूर की खिदमत में हाजिरी दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। आप पर जब वही की कैफियत तारी होती थी तो सहाबा पहचान लेते थे कि अब वही आ रहा। आपको गनूदगी सी की हालत पैदा हो जाती, आंखें बंद हो जाती, गर्दन नीचे हो जाता और चेहरे अनवर से पसीना पसीना जारी होता। सख्त सर्दी की मौसम में भी आप पसीना पसीना हो जाते थे। थोड़ी देर के लिए जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वही की कैफियत तारी हुई, थोड़ी देर के बाद जब वही का इफाका हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अबू बकर कहाँ है? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह बंदा गुलाम हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबी बकर अभी अभी जिब्रील आया, अल्लाह की तरफ से तेरे वास्ते सलाम के तोहफे लाया है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालु ने फरमाया जिब्रील जाओ मुस्तफा को कह दो कि मुस्तफा अबू बकर को कह दे कि अल्लाह की तरफ से सलाम कबूल कर लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर के आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर दूसरा पैगाम भी सुन लो। या रसूल अल्लाह गुलाम के लिए क्या पैगाम है? अल्लाह ताला का पैगाम ये है ऐ सिद्दीक़, रब्बुल आलमीन फरमाता है या रसूल अल्लाह अपने गुलाम सिद्दीक़ से पूछ लो ऐ सिद्दीक़ तू मुझसे राजी है या नाराज है?
زور سے بولو. جانتا ہے نا جب اللہ سینے کی راز جانتا ہے تو پوچھنے کی کیا وجہ تھی. حقیقت میں یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں, پیار و محبت کی باتیں ہیں. جیسے کوئی اپنے پیارے کو کہتا تو مجھ سے راضی ہے نا. میرے دوستوں عزیزوں, اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے حبیب آپ کی طرف سے پیغام جانا چاہیے. میرے صدیق کو پیغام دے دو. خدا فرماتا ہے تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. خدا کی قسم جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی آپ کی چیخیں نکل گئی, رونے لگے اور سجدے میں گر گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اللہ سے بھی راضی, اللہ کے حبیب سے بھی راضی ہوں. قربان جاؤ صدیق اکبر تیری صداقت پر کہ آپ پر خدا تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ خصوصی طرح رب العالمین جل جلالہ آپ کے لیے آیات مبارکہ نازل کرتا فرماتا ہے اور آپ کی طرف سے گواہیاں دیتا ہے اور آپ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرماتا ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی, سب کہو سبحان اللہ. ارے جس آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہو اس آقا کا کیا عالم ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب کے تمام صحابہ خصوصاً حضرت ابو بکر کے بعد حضرت فاروق اعظم, ہم تو سب کے ماننے والے ہیں نا, بولو ہم سب کے. سندھی والے نے کہا نا محبوب مٹھے جے یارن جی اساں بولے لدھی آپا گلی. محبوب مٹھے جے یارن جی اساں بولے لدھی آپا گلی. رکھی چمتا ہوں ابو بکر عمر عثمان. سب کے ماننے والے ہیں لیکن ہر گلیرا رنگ پوئے کی طرف سے ہر ایک پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے, ہر ایک پھول کا اپنا اپنا رنگ ہے. میرے دوستوں حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے, لیکن فاروق اعظم کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ دیدار کو سب کو کرائے گا, لیکن فاروق اعظم سے خصوصی مصافحہ فرمائے گا. کسی کے لیے یہ نہیں انعام ملا, کسی کو یہ نعمت نہیں ملی. اگر یہ نعمت ملی ہے تو سب فاروق اعظم کو ملی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے قیامت کے دن خصوصی دیدار ابو بکر صدیق کے لیے ہوگا تو خصوصی مصافحہ حضرت عمر فاروق کے لیے ہوگا. اور حضرت عثمان کی وہ ذات بابرکات ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمر والو فرماتا ہے قیامت کے دن فرشتے جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کا حیا کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ یہ آقا وہ صحابی ہے جسے ہم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور علی المرتضیٰ کی وہ ذات بابرکات ہے. نبی کریم فرماتے ہیں پیارے علی اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے دروازے پہ کھڑا کرے گا, تو جس کو بھی جنت میں بھیجے گا وہ جائے گا, تیرے بھیجنے کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. علی المرتضیٰ شاہ فرماتے ہیں کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کرے گا اور میں اسی کو جنت میں بھیجوں گا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی. جو ابو بکر سے محبت نہیں کرے گا میں علی اس کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. دیکھیے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی کتنی اونچی شان ہے. ہم صرف صدیق اکبر کے نہیں سب صحابہ کے ماننے والے ہیں. چاروں یار جو مصطفیٰ کے چاروں صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. خصوصاً ہم سب سے افضل صدیق اکبر کو مانتے ہیں اور یہ چونکہ مہینے کی مناسبت تھی اس وجہ سے یہ دن بھی ان کے لیے منائے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری مختصر کاوشوں کو قبول فرمائے اور محنت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ بیڑے ہی پار فرما دے. اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے اور تمام منتظمین کو اللہ تعالیٰ محبوب پاک کے سچے غلاموں کا سچا عاشق بنائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہا بھائی کل کے جلسے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا کیا فرمان ہے؟ ان کا تو فرمان یہی کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ لے آؤ تو سب صحابہ کرام کچھ نہ کچھ لے آئے. حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے آئے, حضرت ابو بکر صدیق تمام مال لے آئے. حبیب نے پوچھا عمر کتنا لایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا یہاں لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا آپ کیا لائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ لے آیا. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتا ہے ترکت لهم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے حبیب اپنے گھر والوں کے لیے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کو کافی سمجھتا ہوں. میرے لیے میرا اللہ اور میرا حبیب کافی ہے.
यही कहा था ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया हस्बुक अल्लाह, ऐ प्यारे नबी तेरे लिए खाली अल्लाह काफी नहीं, वमन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन, तेरे लिए तो ईमान वाले भी काफी है। जब ईमान वाले काफी है तो हमारे लिए रसूलुल्लाह भी काफी है। आगे ये लिखा है, अच्छा ये आबिद साहब के लिए है, मेरे लिए ये चिट्ठी है माशाअल्लाह, कागज भी सूटे वाला है, सिगरेट वाला। चलो भाई ठीक है। जनाब मुफ्ती साहब क्या सहाबा किराम के अलावा भी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी के नाम लिख सकते हैं? मसलन गौसे आजम, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। रदी अल्लाह ताला अन्हु की माना है कि अल्लाह ताला तुझसे राजी हो, माना यही है। रदी अल्लाह ताला अन्हु माना अल्लाह ताला तुमसे राजी हो। उलमा किराम ने बुजुर्गान दीन के लिए भी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है। किसी आलिम हक पर बहतान तराजी करने वाले को मिंबर पे बिठाना जायज है या नहीं? भाई ये तो फैसला करा लो कि पहले उस मौलाना पे इल्जाम सही है या गलत, फिर पूछ लो। पता नहीं इल्जाम सही है या गलत, वो मुझे तो मालूम नहीं, वो फैसला करा लो फिर आपको बताऊंगा। अजान से पहले सलात कुरान हदीस से साबित करें। अच्छा भाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये कुरान है या नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाता जब चाहो तब तुम्हें इजाजत है मुस्तफा पे सलात व सलाम पढ़ा करो। अजान से पहले हो, अजान के बाद हो, रात हो, दिन हो। अल्लाह ताला तो फरमाता है नमाज का टाइम मुकर्रर है, सलात व सलाम का कोई टाइम मुकर्रर नहीं। अब तक इस मुल्ला जी को पता नहीं लगा कि सलात का कुरान में हुक्म है या नहीं। अल्लाह रहम करे, खुदा हिदायत करे। नमाज गौसिया कब ईजाद हुई? ये चक्कर फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तजाब है, नफल के बारे में बताइए। अगर जो कोई भी कुरान हदीस से साबित करे मेरे लिए पर एहसान होगा, मगर इसका जवाब कुरान हदीस से होगा। भाई सलात गौसिया का मतलब क्या है? नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, सुनो, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते 2 रकात, अल्लाह अकबर। किसके लिए नमाज पढ़ी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह के लिए। उसके बाद जब नमाज की 2 रकातें पूरी हो गई सलाम फेर लिया। अब सच बताओ, जो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है उस नमाज का अल्लाह सवाब देता है या नहीं? जोर से बोलो। अच्छा, नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए, सलाम फेरा, सवाब अल्लाह ने दे दिया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, या अल्लाह ये सवाब गौसे पाक के दरबार में पहुंचा दो। भाई अपना सवाब किसी की रूह को पहुंचाना शरअन जायज है, बिल्कुल कुरान हदीस से साबित है। हुजूर पाक से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप गुजर गए हैं, मैं उन पर कोई एहसान कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ एहसान कर सकते हो। क्या एहसान करूँ? आपने फरमाया अपने रोजों के साथ उसके रोजे रखा करो, अपनी नमाज के साथ उनके लिए नमाज पढ़ा करो, अपने हज के साथ उनके लिए हज किया करो, अपने खैर खराब के साथ उनके लिए खैर खराब करो। यानी अपनी नमाज पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ करके उसका सवाब वालिदैन को पहुंचाओ। नबी पाक फरमाते तू कितना भी बदबख्त होगा, वालिदैन पर इस एहसान करने के सदके में तू नेक वक्तों में लिखा जाएगा। तो साबित होता है कि अपनी इबादत दूसरे की तरफ ट्रांसफर करना कोई गुनाह नहीं। हम सुन्नी कहते हैं कि 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसका सवाब गौसे पाक के लिए मेरे दोस्तों ट्रांसफर करते हैं, तो उसका नाम रखते हैं सलाते गौसिया। क्या नाम रखते हैं? सलाते, यानी वो नमाज जिसका सवाब, नमाज तो अल्लाह के लिए, सजदा भी अल्लाह के लिए, रुकू भी अल्लाह के लिए, इबादत भी अल्लाह के लिए, लेकिन जो अल्लाह उसका हमें सवाब देगा वो सवाब हम गौसे पाक को देते हैं। तो इसका हम जैसे कहते हैं 11वीं गौसे पाक की है, फातिहा फलाने की है, ईसाले सवाब फलाने का है, चहलम फलाने का। तो इस सलात का, नमाज का नाम भी हम सलाते गौसिया इसलिए रखते हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे औलाद हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक को नमाज का सवाब देते। नंबर 1। दूसरी सलाते गौसिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मातनिल जूद वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। इसको भी सलाते गौसिया कहते हैं, इसलिए कि इस दुरूद करीम के ईजाद करने वाले गौसे पाक है। सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मातनिल जूद वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। इसका नाम भी सलाते गौसिया है, यानी वो दुरूद पाक जिसको गौसे पाक ने ईजाद फरमाया। इसमें कोई कबाहत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस भी सीगे मोहब्बत वाले में दुरूद पढ़ा जाए सवाब ही सवाब मिलेगा। फरमाते जिहाद क्यों नहीं करते? भाई जिहाद हम करते हैं, जिहाद के नाम पर चंदा जमा करते हो। जिहाद कब करते हो? अब देखेंगे अमेरिका ने धमकी दी है, मुल्ला कहाँ जाते हैं, अब तो पता लगेगा इंशाअल्लाह ताला। पहले भी अहले सुन्नत ने पाकिस्तान की हिफाजत की है, अब भी अहले सुन्नत हिफाजत करेंगे।
آئندہ کی سنی حفاظت کریں گے. یہ چندہ شندہ کھانے والے مجاہدین لشکر طیبہ شیبہ وغیرہ حزب المجاہدین وغیرہ یہ تو چوہوں کی طرح دلوں میں چھپ جائیں گے، نعرہ رسالت لگانے والے میدان میں آ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا